الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کہ جس مالک الملک نے اپنے خاص فضل و کرم اور مہربانی سے یہ سعادت مندی عطا فرمائی ہے۔ برخوردار حافظ حسن کو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بابرکت کتاب مکمل حفظ کے ساتھ رمضان المبارک کے قیام میں، قیام اللیل میں اسے اس مقام پر الحمدللہ اپنے احباب اور اہل جماعت کو سنایا۔ دلی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی اس نیکی کو تا قیام قیامت قائم اور دائم رکھے، اور وہ اپنی زندگی کی تمام بہاروں میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ یہ موقع جس میں ابھی اللہ کی توفیق سے ہم سب اکٹھے ہیں، جمع ہیں، یہ موقع نصیحت کا موقع ہے، اور یہ جو گفتگو ہوتی ہے یہ بھی نصیحت کے طور پہ ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک اسمہ و تعالی نے قرآن مجید میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ قرآن مجید وہ بہترین کتاب ہے، وہ بہترین منبع ہدایت ہے جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بطور خاص۔ یہ جو ہم اس مقام پر چند لوگ اللہ کے گھر میں اکٹھے ہیں، یقیناً یہ وہی تمام لوگ اور احباب ہیں، میرے ساتھی اور میرے محبت کرنے والے، جن کو اللہ رب العالمین نے توفیق عنایت فرمائی ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، وہ تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور ان تمام طور اور طریقوں سے اپنے رب تعالیٰ کو خوش کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میں دلی طور پر اپنے ان تمام احباب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارا امتیاز کم از کم الحمدللہ ان لوگوں سے کہ جو بیچارے رمضان آیا تو روزے نہیں رکھ سکے، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے، ذکر الہی سے دور ہیں اور دین اور اسلام سے بھی نسبتاً دور ہیں،
اللہ تعالیٰ کا ہمارے ان بھائیوں پر بڑا خاص فضل اور کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے تقرب کی سعادت مندی دی ہے. یہ اس لیے بھی بڑے نصیب کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی ملی ہوئی توفیق، یہ توفیق اگر اللہ سلب کر لے، کھینچ لے، چھین لے اور نہ آنے دے مسجد میں تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ سوچیں، نہ روزہ رکھنے دے کوئی کیا کر سکتا ہے؟ نہ زکوٰۃ دینے دے، نہ حج عمرہ کرنے دے، نہ نماز پڑھنے دے، کیا کر سکتا ہے کوئی؟ اللہ اکبر کبیر. ایسی حالت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عاجزانہ اور مشفقانہ محبت کے خاصگار ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل اور کرم سے نیکی کی زیادہ سے زیادہ ہمت اور توفیق عطا فرماتا ہے. قرآن مجید کے حوالے سے تقریباً غالباً پورا رمضان ہی اس کا نام، جہاں روزے کا مہینہ ہے وہاں اس کا نام قرآن مجید کا مہینہ بھی ہے. اور شان قرآن پہ آپ الحمدللہ مختلف باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب حافظہ اللہ اور ہمارے دیگر الحمدللہ تشریف لانے والے مختلف اوقات میں معزز علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، ان سے سنتے رہتے ہیں. میں اس موقع پہ ایک انتہائی اہم نصیحت سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی کروں گا، اس لیے کہ سچی بات یہ ہے نصیحت وہی ہے کہ جس پہ انسان خود کاربند ہو. آدمی خود کاربند نہ ہو تو وہ نصیحت نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق دے. وہ کیا ہے کہ یہ رمضان، جیسا کہ اب تو اس کے چند ساعتیں بطور مہمان رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہ کچھ توفیق دی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بابرکت کتاب سے اپنا تعلق جوڑا. ان میں سب سے اہم تعلق یہ، جس تعلق کی بنیاد پر ابھی ہم اس مقام پہ اکٹھے ہیں، کیا ہوا؟ ہم نے نماز تراویح ادا کی. یہ نماز تراویح جو ہے اس کا احادیث میں نام ہے صلاۃ اللیل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل. نمازیں جو فرض ہیں وہ تو ان میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے نا، وہ تو فرض ہیں. اگر کوئی شخص ان میں کوتاہی کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا. بات ہے اس سے اگلے سٹیپ کی، اس سے اگلے درجے کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں باخبر کر دوں، تمہیں اطلاع دے دوں، تمہیں یہ مسئلہ سمجھا دوں کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد اگر کوئی نماز افضل قرار دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس کا نام صلاۃ اللیل ہے. اور رات کی نماز ہے جس کو دوسرا نام نماز تہجد ہے. میں یہ سمجھتا ہوں نصیحت کا بہت اچھا موقع اللہ نے یہ ریفریشر کورس ہمیں دیا کہ ہم نے رمضان گزارا. ہم نے علماء کرام سے یہ مسئلہ سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرے گا یعنی نماز تراویح پڑھے گا. آپ ذرا اندازہ کرو پڑھنے والے کا ذکر ہو رہا ہے، پڑھانے والے کی کیا شان ہوگی. میرا خیال آپ کو بات شاید سمجھ نہیں آتی، یا شاید میری طرح تھوڑا بہت آپ بھی سو رہے ہیں. سوچیں ذرا، پڑھنے والے کی شان بیان ہو رہی ہے، پڑھانے والے کا کیا مقام ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہ. یہ مقام ذیشان لوٹنے کی جائے ہے اور یہ اللہ کی توفیق ہے کہ یہ صلہ بلند
اور یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ مبارک ہو ان بابرکت نفوس کو، پورے ملک نہیں پوری دنیا کے طول و عرض میں، جنہوں نے لوگوں کو اللہ کے اس نام پہ، اس پیغام پہ، اللہ کی دعوت پہ لوگوں کو قرآن پاک سنانے کے لیے ان کو اکٹھا کر، بڑے نصیب کی بات۔ اللہ اکبر۔ تو نصیحت کی بات کیا ہے؟ اگر اللہ ہمیں توفیق دی ہے، پورا مہینہ ماشاءاللہ یہاں میرے جو اس وقت سامعین ہیں، ان میں وہ بابرکت لوگ موجود ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ اب تک تقریباً کہہ لیں ہلکی بھلکی کمی بیشی کے ساتھ پورا مہینہ ہی قیام اللیل کیا۔ کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ اور بھی کئی ساتھی ان کے ساتھ ہوں، کچھ تھوڑا بہت اونچ نیچ کے ساتھ اگر جمع کریں تو ماشاءاللہ ایک بگ لارج نمبر، یعنی لوگوں کی ایک اچھی والی رینج اللہ کے اس نام پہ اکٹھی ہوئی کہ جنہوں نے رات کا قیام کیا، کسی نے 2 رکعت بھی پڑھی تو کیا کیا؟ قیام ہی کیا۔ کسی نے 4 رکعت پڑھی تو کیا کیا؟ قیام ہی کیا۔ کسی نے 6-8 رکعت پڑھ لی تو قیام ہی کیا۔ میں کہوں گا وہ باسعادت لوگ جنہوں نے بھلے 2 رکعت بھی پڑھی ہے، انشاءاللہ اللہ ان کو قیام والی سعادت مندی سے محروم نہیں کرے، مبارک ہو ان کو۔ لیکن جو بات نصیحت کی تھی وہ یہ ہے کہ کیا رمضان گزرنے کے بعد، ذرا میں توجہ چاہوں گا، کیا رمضان گزرنے کے بعد ہمارے دلوں پہ آنے والی بہار، ہمارے قلب و جگر کے اوپر اترنے والی رب کی رحمت، کیا ہم اس سے دور ہو جائیں گے؟ سوچیں ذرا، سوچیں۔ یہ ہے پوائنٹ اس نصیحت کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ میری بابرکت کتاب کے ذریعے لوگوں کو میری طرف لے کے آؤ، ان میں تمہیں وہ بہترین لوگ مل جائیں گے جو نصیحت کو قبول کریں گے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کروں گا اگر یہ موسم بہار نیکیوں کا آیا، اگر یہ دلوں کے اوپر بہار اتری، اگر اللہ کا فضل و کرم حاصل ہوا تو کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے 11 مہینوں میں بھی ہمیں نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے نصیحت، اور میں سمجھوں گا کہ جس نے اس نصیحت کو قبول کر لیا تو یقیناً اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا گہرا تعلق قائم کر لیا، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر فرض ادا کرنے کے بعد کوئی بندہ مجھ سے پوچھے کہ افضل نماز کون سی ہے تو میں بتاؤں گا وہ نماز تہجد۔ ایک دوسری بات وہ کیا ہے کہ اسی رمضان میں الحمدللہ میری مائیں اور بہنیں بھی پوری توجہ سے بات کو سنیں، اس رمضان میں اللہ نے توفیق دی ہم کو قرآن مجید پڑھنے کی۔ رمضان آنے سے پہلے ہماری وہ روٹین نہیں تھی۔ کسی کو اللہ نے توفیق دی، اس نے ماشاءاللہ رمضان کے اینڈ تک 10 قرآن پاک مکمل کر لیے ہوں گے، کسی کو اللہ نے تھوڑی اس سے کم توفیق، کسی نے 5 4 3، بہت ساری تعداد نے کم از کم ایک قرآن پاک مکمل یقیناً کیا ہوگا، بہت سارے لوگ، اور کچھ ہلکی بھلکی کمی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بہت سارے لوگوں کو یہ توفیق دی ہوگی، دی ہے، عنایت فرمائی ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کے ساتھ رمضان المبارک میں خصوصی تعلق قائم کیا۔ ایک تو پہلے بات ہو گئی ہماری، وہ گزر گئی کہ سنا، قیام کیا، وہ مکمل ہو گئی بات۔ ایک ہے قرآن مجید کو پڑھنے کا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سماعت کر لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، سنو قرآن پاک پڑھا کرو، یہ روز قیامت اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ میرے بھائیو، یہ ہے نصیحت کی بات۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوئی، یہ سعادت مندی ملی کہ رمضان میں ہمارا قرآن سے گہرا تعلق ہوا، تو اس تعلق کو توڑیے گا مت۔
اس تعلق کو مزید اس کو بہتر کیجئے، اس لیے کہ جب اس سے تعلق جڑ جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا القرآن شافع و مشفع، کہ قرآن مجید یہ سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والے کی۔ وہ کیا سعادت مند وقت ہوگا جب ہم بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے، اللہ کی کتاب کھڑے ہو کے کہے گی اللہ منعتہ عن النوم، اللہ میں تیری بابرکت کتاب ہوں، میں نے اس کو، یہ مجھے پڑھتا تھا اور میں نے اس کو نیند سے جگائے رکھا اور اس نے کوشش کی تیری کتاب سے وفا کرنے کی۔ اللہ میں یہ تیری کتاب اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ واقعی اس نے حق ادا کی، میری سفارش قبول کر اس کو جنت کے اندر جگہ دے۔ میرے بھائیوں، آپ یقین کریں یہ تعلق کوئی چھوٹا نہیں ہے، یہ سعادت مندی ہلکی نہیں ہے۔ اس لیے ایسا کیجئے کہ رمضان گزر بھی جائے تو میں تو عرض کروں گا کہ کم از کم دو دفعہ صبح اور شام قرآن مجید ضرور کھولیے۔ نہیں پڑھ سکتے ایک پارہ، آدھا پارہ پڑھ لیجیے، آدھا پارہ نہیں پڑھ سکتے ایک پاؤ پڑھ لیجیے، ایک پاؤ نہیں پڑھ سکتے۔ آج کل ہم لوگ بہت مصروف ہیں، آج کل ہماری بڑی مصروفیت ہے، یہ موبائل ہمارا اس نے بہت ٹائم لینا ہوتا ہے، ہماری بہت مصروفیت ہے، ہم اتنے مصروف ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو بھی کہہ دیتے ہیں ہمیں نہ کوئی کام دینا، ہمیں کوئی اسائنمنٹ نہ دینا، ہم مصروف ہیں۔ تو پھر یاد رکھ لیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ یہ بات کہہ دیں گے تو جہاں ہمیں اللہ کی ضرورت پڑے گی کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے کہ میں بھی بڑا مصروف ہوں۔ ایسے وقت سے پناہ چاہیں، اس قرآن کے ساتھ تعلق رکھیں۔ ایک صفحہ تو وزنی نہیں ہے، ایک صفحہ تو بھاری نہیں ہے، ایک صفحے کا پڑھنا تو ثقیل نہیں ہے، ایک صفحہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کی جائے۔ اس لیے یہ عہد اور یہ وفا اس کے ساتھ کی جائے، اس نصیحت کو قبول کریں کہ وہ دن اگلا رمضان آنے تک انشاءاللہ ہماری زندگی میں ایسا دن اللہ کرے نہ آئے کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کا ایک صفحہ نہ پڑھا۔ یہ عہد کیجیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان دو پوائنٹس کے اوپر ہم نے غور کر لیا اور سوچ کر لی اور اس نصیحت کو انشاءاللہ قبول کر لیا، میری اور آپ کی نجات کا یقیناً یہ ایک بہترین ذریعہ بن جائے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مخلصانہ باتیں جیسی زبان سے نکلی ہیں اللہ دلوں کے اندر ڈال دے، اور اللہ رب العالمین اس کے علاوہ ہماری جماعت کے محترم قاری صاحب، محترم بھائی، دیگر جتنے بھی ساتھیوں نے اس پروگرام کے لیے تگ و دو سعی محنت اور کوشش کی ہے، آپ سب کو لانے لے جانے پک اینڈ ڈراپ کی، اور اس کے علاوہ بھی مساجد کے بہت معاملات ہوتے ہیں، آپ بھی بخوبی آگاہ ہیں۔ میری دلی دعا ہے سب کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو فیض یاب فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی گھر کے ساتھ، اپنی کتاب کے ساتھ اور اپنے دین کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔